دنیا کی سب سے قیمتی دولت وہ ایمان ہے۔ ساری دولتیں اگر لٹ جائیں، چھن جائیں تو اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایمان کے چھن جانے سے نقصان ہوتا ہے۔ کسی نعمت کا نقصان اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا بڑا نقصان ایمان کا نقصان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ساری وصیتیں فرمائیں جو مختلف احادیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک یہ تھی وَلَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ۔ ابو ذر، کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے۔ اگر آگ بھڑکائی جائے اور اس آگ میں تمہیں ڈالا جائے اور کہا جائے ایمان چھوڑ دو ورنہ جلا دیں گے، تو جل جانا، ایمان نہ چھوڑنا۔ اس سے آپ ایمان کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ ایمان کتنا اہم اور کتنا قیمتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جہنم والے جہنم میں جائیں گے تو اپنی اپنی سزائیں بھگت کر وہ نکلتے رہیں گے، کوئی دنوں میں، کوئی مہینوں میں، کوئی سالوں میں بھگت بھگت کے نکلتے رہیں گے۔ جب سارے مسلمان جہنم سے نکال دیے جائیں گے، اب صرف وہ رہ جائیں گے جن کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی، سوائے اس کے کہ وہ مسلمان تھے، نام کے مسلمان تھے اور ان کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی۔ ایسے لوگ جہنم میں رہ جائیں گے۔ جب سارے مسلمان نکل جائیں گے، اب صرف وہ رہ جائیں گے جو کلمہ پڑھتے تھے اور ان کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی، نہ ان کے اخلاق اچھے، نہ ان کے معاملات اچھے، نہ ان کے پاس عبادتیں، ان کے پاس کوئی نیکی نہیں۔ اب جب یہ رہ جائیں گے اور کافر رہ جائیں گے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنمی کافر ان مسلمانوں کو طعنہ دیں گے کہ تم تو کلمہ پڑھتے تھے، تم تو مسلمان کہلاتے تھے، تو تم یہاں کیوں پڑے ہو؟ باقی سارے مسلمان تو چلے گئے، تو تم بھی یہاں پڑے ہو، تو تمہارے کلمے کا تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ تمہارے مسلمان ہونے کا تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ جب یہ طعنہ اللہ تعالیٰ سنیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جوش آئے گا، اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی نکال دو۔ جب یہ سب کے سب نکال دیے جائیں گے تو اس وقت جہنم میں پڑے ہوئے کافر تمنا کریں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اس دن کافر کہیں گے اے کاش ہم پکے مولوی نہ ہوتے، پکے مسلمان نہ ہوتے، کم از کم ہم کلمہ ہی پڑھ لیتے، کوئی نیکی نہ کرتے، صرف مسلمان، نام کے مسلمان ہی ہوتے تو آج ہمیں بھی نکال دیا جاتا۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے یہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو جنت عطا فرمائیں گے وہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ دنیا سے مراد کوہاٹ نہیں، دنیا سے مراد کراچی نہیں، دنیا سے مراد پاکستان نہیں، دنیا سے مراد ایشیا نہیں، دنیا سے مراد 6 بر اعظم نہیں، دنیا سے مراد 7 زمینیں، 7 آسمان۔ اس پوری کائنات سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی اس کو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ اب اندازہ لگائیے ایمان کتنا قیمتی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان ادنی اہل الجنت منزلۃ لہ 72 زوجۃ و80 الف خادم۔ سب سے نچلے درجے کا جو جنتی ہوگا، جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا لیکن ہوگا مسلمان، جب وہ جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو 80,000 نوکر عطا فرمائیں گے۔ کتنے نوکر؟ ہمارے تو بادشاہ کے پاس 1000 نوکر بھی نہیں ہوتے، لیکن ادنا درجے کے جنتی کے پاس 80,000 نوکر ہوں گے، 72 اس کی بیویاں ہوں گی۔ ایمان اتنا قیمتی ہے۔ صرف مسلمان ہونا یہی بڑی بات ہے، صرف مسلمان ہونا یہی بڑی بات ہے، صرف مسلمان ہونا یہی بڑی بات ہے۔ جب چیز قیمتی ہو نا تو اس کی حفاظت زیادہ کی جاتی ہے، جب چیز معمولی ہو
تو اس کو ایسے ہی ڈال دیتے ہیں، کسی نے اٹھا بھی لی تو کیا ہوگا۔ جن لوگوں کی چپلیں پرانی ہوتی ہیں، ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، سادی سی ہوتی ہیں، تو وہ چپلیں باہر ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور جو نئی باٹا کی چپل لے کے آتے ہیں، ایرو سافٹ کی چپل لے کے آتے ہیں، 1400 روپے، 1500 روپے، 2000 4000 کی چپل، تو وہ نماز کے لیے جب آتے ہیں تو چپل کو بھی ساتھ اندر لاتے ہیں، اس لیے کہ قیمتی ہے، لیکن رکھتے ہیں اس کو جوتوں کے ریک میں، جوتوں کے ریک میں۔ لیکن جو موبائل ہے وہ تو لاکھ کا ہے، 70,000 کا ہے، 80,000 کا ہے، 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا بھی موبائل آ رہا ہے، 4 لاکھ کا بھی موبائل آ رہا ہے۔ موبائل کو جوتوں کے ریک میں نہیں رکھتے، موبائل کو اندر والی جیب میں رکھتے ہیں، کیونکہ قیمتی زیادہ ہے۔ ہم گھروں میں جھاڑو تو رکھتے ہیں دروازے کے پاس، دہلیز میں، وائپر بھی رکھتے ہیں دہلیز میں، لیکن کپڑے رکھتے ہیں الماری میں، اور پیسے رکھتے ہیں الماری کے بھی اندر بنی ہوئی تجوری لاکر میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیسے زیادہ قیمتی ہیں، کپڑے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ قیمتی ہیں، جھاڑو کی تو کوئی قیمت ہی نہیں، جھاڑو گم بھی ہو گیا تو ایک اور آ جائے گا۔ جب چیز قیمتی ہو تو اس کی حفاظت زیادہ ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمارا بٹوا نہیں، ہمارا موبائل نہیں، ہمارے کپڑے نہیں، ہماری پراپرٹیاں نہیں، ہماری جائیداد نہیں، سب سے زیادہ دنیا میں قیمتی کیا ہے؟ سب بتائیے۔ ایمان سب سے زیادہ قیمتی۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء آئے، نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، ان سارے نبیوں نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، اس لیے کہ وہ ایمان کا لٹیرا ہوگا، وہ ایمان کا ڈاکو ہوگا، وہ ایمان پہ ڈاکے ڈالے گا۔ کسی نبی نے اپنی امت کو قحط سالی سے نہیں ڈرایا، بھوک سے نہیں ڈرایا، مہنگائی سے نہیں ڈرایا، غربت سے نہیں ڈرایا۔ تیاری کرو، ڈرو اس غربت سے جس کی وجہ سے لوگوں پہ بھوک آئے گی، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوگا، لوگ پتے چبائیں گے۔ کسی نبی نے نہیں ڈرایا، فاقوں سے نہیں ڈرایا، قحط سالی سے نہیں ڈرایا، مہنگائی سے نہیں ڈرایا، ظالم حکمرانوں سے بھی نہیں ڈرایا۔ ہلاکو خان ایسا ظالم، ایسا ظالم، ایسا ظالم کہ جس نے لاکھوں انسانوں کو قتل کیا اور ان کی لاشوں کو جلایا اور ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، اور بغداد کا وہ حشر کیا کہ بغداد کو تہس نہس کر کے وہ کہنے لگا میں نے بغداد کو ایسا مٹایا ہے کہ ابھی یہ دوبارہ کبھی نہیں بنے گا۔ ایسا ظالم بادشاہ، لیکن کسی نبی نے ہلاکو سے نہیں ڈرایا۔ فرعون کتنا ظالم بادشاہ آیا، اتنے ہزار بچے اس نے ذبح کیے، لیکن کسی نبی نے فرعون سے نہیں ڈرایا کہ مصر میں ایک خوفناک بادشاہ آنے والا ہے جو اتنے بچوں کو ذبح کرے گا، اتنے بچوں کو ہلاک کرے گا۔ کسی نبی نے نہیں ڈرایا، اس لیے کہ بچوں کا ذبح ہونا اتنا بڑا نقصان نہیں، اور لاکھوں انسانوں کا ہلاکو کے تہہ تیغ ہو جانا اتنا بڑا نقصان نہیں، فاقوں سے، بھوک سے، زلزلوں سے ہلاک ہو جانا یہ اتنا بڑا نقصان نہیں۔ اس سے بڑا نقصان ہے ایمان کا نقصان، اسلام چھوڑ کر کفر میں چلے جانا، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اس لیے سارے انبیاء نے دجال کے فتنے سے ڈرایا، اس لیے کہ دجال کے دور میں لوگ ایمان چھوڑ دیں گے۔ میرے دوستو، ایمان بہت قیمتی ہے، جتنا قیمتی ہے اتنی ہم اس کی حفاظت نہیں کر رہے۔ یہ جتنے ہم بیٹھے ہوئے نا، جتنا ایمان قیمتی ہے نا، اتنا اس کو سنبھال کے نہیں رکھتے، اتنا اس کی حفاظت نہیں کرتے، اتنا اس میں احتیاط نہیں کرتے کہ کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے، کہیں ایمان لٹ نہ جائے، کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ کسی راستے پر ڈاکو ہیں، جو وہاں سے گزرتا ہے تو کن پٹی پہ پسٹل رکھ کر اس کا موبائل چھین لیتے ہیں، اس کی بائک چھین لیتے ہیں، اس کی گاڑی چھین لیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں، تو آپ بالکل نہیں جائیں گے اس راستے، کوئی بھی نہیں جائے گا۔ لیکن آج کس کو نہیں پتا کہ انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر کتنے ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں
جو اللہ پہ بھی اعتراض پیدا کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی پہ بھی اعتراضات پیدا کر رہے ہیں، قیامت کا بھی انکار کر رہے ہیں، آخرت کا بھی انکار کر رہے ہیں، جہنم کا بھی انکار کر رہے ہیں، جنت کا بھی انکار کر رہے ہیں، اور ایک عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری اکثر نوجوان نسل اس میں مبتلا ہے، سوشل میڈیا پہ مبتلا ہے، جبکہ پتہ ہے کہ اسی راستے میں ایمان لٹ رہا ہے، اسی راستے میں دین لٹ رہا ہے، اسی راستے پر چلتے ہوئے ہزاروں نوجوان اسلام سے پھر گئے، ہزاروں نوجوانوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے نبی کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، لیکن پھر بھی انٹرنیٹ کی جان نہیں چھوڑ رہے، اس لیے کہ ایمان کی قیمت کا ان کو اندازہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک واقعہ سنایا ہے، ایک نوجوان چھوٹی سی جماعت کا، 6 نوجوان تھے۔ کتنے نوجوان تھے؟ 6 نوجوان تھے، اور یہ سب کے سب نوابوں کی اولاد تھی۔ یہ 6 کے 6 نوجوان نوابوں کی اولاد تھے، خانوں کی، سرداروں کی، چودھریوں کی، وڈیروں کی اولاد تھی، یہ سارے کے سارے 6 نوجوان۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا دقیانوس، اس نے شاہی فرمان جاری کیا کہ کوئی بھی اگر آخرت کا قائل ملا، اللہ کا قائل ملا، دین کا قائل ملا، اس کو ختم کر دیا جائے گا، اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ اس نے شاہی فرمان جاری کیا۔ سارے لوگ ہٹ گئے، اپنے دین سے ہٹ گئے۔ جس کے دل میں کچھ ذرا برابر ایمان تھا، بادشاہ کی دھمکیوں سے متاثر ہو کے اس نے دین چھوڑ دیا۔ 6 نوجوان ایسے تھے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کا نور پیدا کیا تھا، ان کے دل روشن تھے، ان کے اندر میں ایمان رچا ہوا بسا ہوا تھا۔ یہ 6 تھے، اور یہ سب کے سب مالداروں کی اولادیں تھے۔ جب بادشاہ کو پتا چلا کہ باقی تو سارے ایمان سے خالی ہیں، چند نوجوان ہیں کہ جو اب بھی اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے، اس سے ہمیں کوئی نہیں ہٹا سکتا، تو بادشاہ نے ان 6 کے 6 کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ اب بھی تم قیامت کے قائل ہو، اب بھی تم اللہ کو مانتے ہو، اب بھی تم دین کو مانتے ہو، اب بھی تم اسی عقیدے پر ہو۔ اگر تم باز نہ آئے تو تم سب کو میں ہلاک کر دوں، ختم کر دوں، قتل کر دوں گا، لیکن چونکہ تم میرے مقربین کی اولاد ہو، تم خواص کی اولاد ہو، لہٰذا میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، موقع دیتا ہوں، اتنے دن ہیں، اس میں تم سوچو اور پھر فیصلہ کرو۔ اگر تم اپنے دین سے نہ ہٹے تو تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ یہ واپس آ گئے۔ ان 6 نوجوانوں نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، تو ان سب کی اتفاق رائے سے یہ طے ہوا کہ ایمان بچانا ضروری ہے، جان جائے تو چلی جائے، لیکن اگر ہم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس بستی کو، اس ملک کو، اس علاقے کو، اس سلطنت کو چھوڑنا پڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا، اور راتوں رات اب یہ مالداروں کے بچے، انہوں نے اپنے ساتھ کوئی پیسوں کی بوریاں تو نہیں لی ہوں گی نا، اپنے ساتھ کوئی کپڑوں کے بکسے تو نہیں لیے ہوں گے، اپنے ساتھ گھروں کا فرنیچر تو نہیں لیا ہوگا، ملنگوں کی طرح کوئی چادر لے لی ہوگی، کوئی کپڑوں کا جوڑا لے لیا ہوگا، 2-4 پیسے لے لیے ہوں گے۔ حالانکہ نوابوں کی، خانوں کی، سرداروں کی اولادیں ہیں، تھوڑا سا سامان لے کے یہ سب کے سب، جیسے آج کل تبلیغ والے یہ لے کے نکلے، راتوں رات بستی سے نکل رہے تھے۔ جب بستی سے نکل رہے تھے تو بستی کے ایک کنارے پر ان کو ایک چرواہا ملا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے کہا بھی کہاں جا رہے ہو رات کو چھپے چھپے؟ ان کا ایمان بچانے جا رہے ہیں، یہ ہمیں چھوڑ نہیں رہا، یہ ہمیں کفر پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں اپنا ایمان پیارا ہے، ہم اپنی بستی چھوڑ رہے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ رہے ہیں، رشتہ داروں کو چھوڑ رہے ہیں، اپنا علاقہ وطن چھوڑ رہے ہیں، اپنا دیش چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنا ایمان بچائیں گے۔ یہاں ہمیں رہنا قبول نہیں، اس لیے کہ یہاں ہمارے ایمان کو خطرہ ہے۔ چرواہے نے کہا یار پھر مجھے بھی سانس لے لو۔ ان کا آ جاؤ۔ یہ ہو گیا 7واں۔ اب کتنے ہو گئے؟ چرواہے نے بکریاں وہیں چھوڑ دیں۔ بھئی ایک بکری کتنی قیمتی ہوتی ہے؟ ساری بکریاں چھوڑ دیں چرواہے نے۔ جب یہ 7 ایمان کو بچانے کے لیے چل پڑے تو اس
بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چرواہے کے ساتھ ایک کتا بھی ہوتا ہے، کتا ہوتا ہے، وہ بکریوں کا پہرا دیتا ہے، بکریوں کی حفاظت کے طور پہ ساتھ ہوتا ہے۔ جب یہ ساتھ چل پڑے ایمان کو بچانے کے لیے تو خدا نے کتے کو ہدایت دی، وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز سے ان نوجوانوں کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یاد کرو اس وقت کو جب ایک نوجوانوں کی جماعت نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا۔ اب چونکہ رات کو نکلے تھے تو چلتے 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 جب دن کی روشنی ظاہر ہونے لگی تو کہنے لگے دن کو تو سفر نہیں کرنا، کوئی دیکھ لے گا، شکایت پہنچ جائے گی، پکڑوا لیے جائیں گے اور ہلاک کر دیے جائیں گے، لہٰذا جب اندھیرا ہوتا تو وہ غار میں چلے جاتے۔ چلتے چلتے جب اندھیرا ختم ہونے لگا، روشنی ہونے لگی تو یہ غار میں گھس گئے۔ 7 آدمی، 8واں ان کا کتا، 7 وثامنہم کلبہم، 7 آدمی، 8واں ان کا کتا، اور یہ جا کے اندر لیٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو اتنا پسند کیا جن کے دلوں میں ایمان کی اہمیت تھی، جن کے دلوں میں ایمان کی قیمت تھی، جنہوں نے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار کی قربانی دی، ماں باپ کی قربانی دی، اہل و عیال کی قربانی دی، رشتہ داروں کی قربانی دی، سہولتوں کی اور اپنے گھر کی سرداری کی قربانی دی۔ اللہ پاک کو یہ نوجوان اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کو قرآن کا حصہ بنا دیا، قیامت تک دنیا پڑھتی رہے گی۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے، اس کا نام ہی ہے سورہ کہف۔ سورہ کہف، اللہ تعالیٰ کو وہ جگہ اتنی پسند آ گئی جہاں ان اللہ والوں نے آ کے ڈیرے ڈالے کہ اللہ پاک نے اس جگہ کے نام سے سورت بنا دی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ عجیب ہے؟ لو سنو، ہم تمہیں سناتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف کون تھے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ رہنے والوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے متعلقین سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے کتے سے بھی محبت ہوتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجنوں ایک دفعہ ایک گلی سے گزر رہا تھا، راستے میں کتے کو دیکھا تو اس کتے کو گود میں بٹھا کے اس کے پاؤں چومنے لگ گیا۔ پائے سگبو سید مجنوں خلق پر صد اینچ سود۔ لوگوں نے کہا بھی کیا مسئلہ ہے، کتے کے پاؤں چوم رہے ہو، دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ تو مجنوں کہنے لگا یہ عام کتا نہیں ہے، این سگے در کو اے لیلا گاہے گاہے رفت بود۔ یہ عام کتا نہیں ہے، یہ وہ کتا ہے جو میری لیلا کی گلی سے کبھی کبھی گزرتا ہے، کیونکہ اس کو نسبت ہو گئی میرے محبوب کی گلی سے، اس لیے میں اس کے پاؤں چوم رہا ہوں۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے کتے سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اصحاب کہف تو اصحاب کہف، اللہ پاک نے ان کے کتے کا بھی تذکرہ کر دیا، اور صرف کتے کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا جو اسٹائل تھا، اس کی جو پوزیشن تھی، اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ میرے پیارے اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ کہف کے منہ پر، کہف کے فرنٹ پر اپنے پاؤں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ بھائی پاؤں کو پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا، اس کے تذکرے کی کوئی ضرورت ہے؟ پاؤں کو پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا، اس کے تذکرے کی کوئی ضرورت تو نہیں محسوس ہو رہی، لیکن چونکہ اصحاب کہف اللہ کے پیارے، ان کے دل میں ایمان کی اہمیت ہے، ایمان کی قیمت ہے، اس لیے اللہ کو پیارے۔ جب اصحاب کہف اللہ کو پیارے تو اصحاب کہف کے ساتھ رہنے والا کتا بھی اللہ کو پیارا۔ جب کتا اللہ کو پیارا تو اس کی ادا بھی اللہ کو پیاری۔ اس لیے کہتے ہیں نیک لوگوں کا ساتھ نہ چھوڑنا، نیک لوگوں کا ساتھ نہ چھوڑنا، نیک لوگوں کا ساتھ نہ چھوڑنا، نیک لوگوں کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم۔ یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کا ساتھ نہ چھوڑنا، اس لیے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی ایمان سے محروم نہیں ہوتا۔ لا یشقی، لا یشقی کا مطلب ہے ایمان سے محروم نہیں ہوتا۔ جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے
اٹھتا ہے، ان سے ہم نشین ہوتا ہے، ان کے پاس آتا جاتا رہتا ہے، اللہ پاک اس کو بھی ایمان سے محروم نہیں کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ہمیں سنایا ہے، اس واقعے کو سنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی اہمیت بتائی ہے، ایمان کی قیمت بتائی ہے کہ ایمان کو بچانا کتنا ضروری ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے کہف کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ایمان بچے گا کہف میں، ایمان بچے گا کہف میں، ایمان بچے گا کہف میں، غار میں جا کے ایمان بچے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ ہر زمانے کی کہف الگ ہوتی ہے۔ ہر زمانے کی کہف کیا ہوتی ہے؟ ہر زمانے میں ایمان کے بچنے کی صورتیں الگ ہیں۔ کسی زمانے کی کوئی صورت ہے، کسی زمانے کی کوئی صورت ہے، کسی زمانے میں کوئی صورت ہے، کسی زمانے میں کوئی صورت ہے۔ اگر کوئی نبی موجود ہے تو ایمان کی حفاظت نبی کا ساتھ دینے میں، نبی کے قریب ہونے میں، اسی وجہ سے جب ہمارے نبی مکہ معظمہ ہجرت کر کے چلے گئے تو جو مسلمان مکے میں تھے ان کے لیے مکے کو چھوڑ کر مدینے جانا یہ فرض عین تھا۔ جو مسلمان اللہ کے نبی کی ہجرت کرنے کے بعد مکے میں ٹھہرے رہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لکم من ولایتہم من شیء، ان کا تم سے کوئی واسطہ نہیں، اس لیے کہ تمہارے پاس کیوں نہیں آ رہے، ان کو تمہارے ساتھ رہنا چاہیے، جہاں آپ رہیں وہاں ان کو رہنا چاہیے، یہ مکے میں کیوں رہ رہے ہیں؟ یہ ایمان کی حفاظت کا معاملہ ہے کہ ایمان کی حفاظت، اگر زمانے کا نبی موجود ہے تو نبی کے ساتھ رہنے میں ایمان کی حفاظت ہے، اور اگر نبی زمانے میں نہیں ہے، نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اب ایمان کی حفاظت کی صورتیں مختلف ہیں۔ ہر زمانے میں الگ صورتیں ہیں، ہر زمانے میں الگ صورتیں ہیں، ہر زمانے میں الگ صورتیں ہیں۔ ہمارے مشائخ کہتے ہیں اس زمانے میں ایمان کے بچنے کی جو کہف ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی 3 صورتیں بنائی ہیں۔ ایمان کے بچنے کی اس زمانے میں کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں۔ اگر ایمان کو بچانا ہے ان غاروں میں گھسنا پڑے گا، اگر ایمان کو بچانا ہے ان غاروں میں جا کے بیٹھنا پڑے گا، اگر ایمان کو بچانا ہے ان غاروں میں جا کے بیٹھنا پڑے گا۔ اگر ہم ان غاروں سے باہر رہیں گے تو ایمان کے لٹیرے ہمارا ایمان لوٹ کے لے جائیں گے۔ اس لیے ہر مسلمان کے ذمے لازم ہے کہ آج کی کہف کو تلاش کرے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے، آج کی کہف کو تلاش کرے اور اس میں اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ اور آج کی کہف کیا ہے؟ آج کی کہف تبلیغ کا کام ہے۔ آج کی کہف بتاؤ کیا ہے؟ اگر ایمان کی حفاظت کرنی ہے تبلیغ میں جڑ جائیں۔ آج کی کہف علماء حق ہیں، ایمان کو بچانا ہے علماء سے جڑے رہیں، علماء سے چپکے رہیں، علماء سے مربوط رہیں، مدارس میں آنا جانا رکھیں، علماء سے پوچھ کے زندگی گزاریں، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں۔ جو لوگ علماء سے بدظن ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں علماء کے لیے حقارت ہے، جن لوگوں کے دلوں میں اہل اللہ سے حقارت ہے، جن لوگوں کے دلوں میں تبلیغ والوں سے حقارت ہے، وہ ڈریں اپنے ایمان کے چھن جانے سے، وہ ڈریں اپنے ایمان کے چھن جانے سے۔ سچی بات ہے ان کا ایمان خطرے میں ہے۔ جو علماء کے بارے میں حرز سرائی کرتے ہیں، دینداروں کے بارے میں حرز سرائی کرتے ہیں، ان پہ بے دھڑک تنقیدیں کرتے ہیں اور ان کے خلاف پوسٹیں چلاتے ہیں اور ان کے خلاف عجیب و غریب باتیں پھیلاتے ہیں، یہ سب کے سب اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اس لیے کہ یہ آج کے زمانے کی کہف ہیں، تبلیغ کا کام آج کے زمانے کی کہف ہے، علماء حق آج کے زمانے کی کہف ہے، اور یہ خانقاہیں اور مشائخ یہ آج کے زمانے کی کہف ہے۔ یہ 3 کہف ہیں آج کے زمانے میں ایمان کے بچانے کی۔ ایمان کو بچانا ہے تبلیغ میں جڑے رہو، ایمان کو بچانا ہے علماء سے چپکے رہو، علماء سے مربوط رہیں، علماء کے ساتھ ایسا تعلق رکھیں کہ زندگی کا کوئی کام ان سے پوچھے بغیر نہ کریں۔ شادیاں کریں علماء سے پوچھ، غمیاں کریں علماء سے پوچھ کر، تجارت کریں علماء سے پوچھ کر، زراعت کریں علماء سے پوچھ کر، حکومت کریں علماء سے پوچھ کر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری کو خطوط لکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے میری رہنمائی کیجیے، میں محتاج ہوں آپ لوگوں کی رہنمائی کا، میں آپ لوگوں کی رہنمائی کے بغیر
हुकूमत नहीं कर सकता हूँ। हुकूमत करें उलमा की रहनुमाई से और अपने नफ्स का तज़किया करें, अपने दिल को अल्लाह की मोहब्बत से मुनव्वर करें, अल्लाह की मोहब्बत से मुनव्वर करें, अल्लाह की मारफत के नूर से मुनव्वर करें, मशाइख की सुहबत के साथ। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर ज़माने में ईमान की हिफाजत की सूरतें बनाई होती हैं। कभी ज़माना ऐसा नहीं आया कि अल्लाह ताला ने ईमान की हिफाजत का कोई सामान न बनाया हो। हर ज़माने में अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों और मोमिन बंदियों के ईमान की हिफाजत के लिए ज़रूर कोई वसीला बनाते हैं, ज़रूर कोई सूरत बनाते हैं। अल्लाह ताला ने आज के ज़माने में ईमान की हिफाजत की ये सूरतें बनाई हैं कि हम तबलीग में जुड़े रहें, उलमा से जुड़े रहें, खानकाहों से जुड़े रहें, अहलुल्लाह से जुड़े रहें, इन सब से हुस्ने ज़न रखें, कभी इनके बारे में ज़बान न खोलें, जितनी अल्लाह तौफीक दे इनके साथ वक्त गुजारें। इसमें ईमान की हिफाजत है, वरना ईमान लुट जाएगा, ईमान ज़ाया हो जाएगा। आप अलैहिस्सलाम का इरशाद है, मुझसे पहले जितने अंबिया आए उन सारे अंबिया ने दज्जाल से डराया है। दज्जाल बहुत बड़ा फितना है, उसके सामने ठहरना बड़ा मुश्किल काम है। वो ऐसे ऐसे करतब दिखाएगा, ऐसे ऐसे करतब दिखाएगा, ऐसे ऐसे अनहोने काम करके दिखाएगा कि सीधे साधे लोग हैरान परेशान हो जाएंगे कि यार ये तो वाकई खुदा मालूम होता है। और जो उसको खुदा नहीं मानेंगे उनको जादू के जोर पर, सिहर के जोर पर वो अपना गिरवीदा बनाएगा। इसलिए हमारे नबी का इरशाद है, अगर तुम में से किसी के ज़माने में दज्जाल ज़ाहिर हो जाए उसके सामने न जाना। आप अलैहिस्सलाम का इरशाद है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हम तो पक्के मोमिन हैं, हम जाएंगे दज्जाल से बात करेंगे, लेकिन जब वो दज्जाल के सामने आएंगे तो उससे मुतासिर हो जाएंगे और कुफ्र में चले जाएंगे। इसलिए आपका फरमान है, जब दज्जाल ज़ाहिर हो जाए उसके सामने न जाना, पहाड़ों में चले जाओ, पहाड़ों में जाके छुप जाओ, दूर दराज कहीं चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, कहीं न जा सको तो दरवाजे बंद करके घर में बैठ जाओ, कानों को बंद कर लो। इतना खौफनाक फितना है। आप अलैहिस्सलाम का इरशाद है, मुझसे पहले जितने अंबिया आए उन सारे नबियों ने दज्जाल से डराया, लेकिन दज्जाल ने पिछली उम्मतों में आना ही नहीं था, उसके बावजूद भी नबी डराते रहे। फिर आपने फरमाया, मैं आखिरी नबी हूं, तुम आखिरी उम्मत हो, दज्जाल तुम ही में आना है। अगर वो मेरी जिंदगी में आया तो मैं अकेला उससे लड़ने के लिए काफ़ी हूं, मैं अकेला उसके शर को दफा करने के लिए काफ़ी हूं। लेकिन अगर वो मेरे बाद आया तो फिर मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हर मुसलमान पर मेरा खलीफा बन जाए। फिर आपने फरमाया, मेरे बाद अगर दज्जाल जाहिर हुआ तो उस जमाने में मेरी उम्मत को दज्जाल से बचाने वाले नेक लोग होंगे। कौन होंगे? कौन होंगे? अस्सालिहून। नेक लोगों के जरिए अल्लाह मेरी उम्मत की दज्जाल से हिफाजत करेगा। बताइए, नेक लोगों के साथ जुड़ना कितना जरूरी है। जब दज्जाल के फितने से नेक लोगों की बरकत से नजात मिल जाएगी तो दज्जाल से पहले छोटे दज्जालों के फितनों से और दज्जाल के फितने से पहले छोटे छोटे फितनों से भी अल्लाह ताला नेक लोगों के जरिए से हिफाजत करेगा कि नहीं करेगा। सालिहीन से मुराद आज के ज़माने में, सालिहीन से मुराद तबलीगी जमात, सालिहीन से मुराद उलमाए हक, सालिहीन से मुराद ये खानकाहों के मशाइख, ये सालिहीन हैं, इनके ज़रिए हमारी हिफाजत होगी। तो मैं और आप इसकी नीयत करें, अपने ईमान की हिफाजत करेंगे, इन कामों में जुड़ेंगे, तबलीग में वक्त लगाएंगे, उलमा के साथ सुहबत रखेंगे, उलमा से पूछ के ज़िंदगी गुजारेंगे, मशाइख के साथ ताल्लुक़ रखेंगे, अपने ईमान की हिफाजत करेंगे। जहाँ कहीं ईमान के लुट जाने का अंदेशा हो, मेरे दोस्तों उससे दूर भागें, अपने बच्चों को दूर करें। हमारी औरतें अपने बच्चों के दिलों में ईमान की अहमियत पैदा करें, हम मर्द अपने बच्चों के दिलों में ईमान की अहमियत पैदा करें। आज हमारे बच्चे के दिल में 5000 के नोट की कीमत है, ईमान की कोई कीमत नहीं। हमारे उस्ताद मोहतरम रायन के जो इमाम साहब थे, हज़रत मौलाना जमील साहब, फरमाने लगे, एक दफ़ा ऐसे ही फरमाने लगे, तवाज़ो के तौर पे फरमाने लगे, मेरा छोटा बेटा है अभी दूध पी रहा था। फरमाने लगे, मेरा छोटा बेटा अभी दूध पी रहा था,
تو مجھے ایسے ہی خیال آیا کہ اس کے ہاتھ میں نوٹ دے کر اور کاغذ دے کے چیک تو کروں نا کہ یہ نوٹ کو پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا. جیسے وہ فرعون نے نہیں آگ رکھی تھی اور ہیرے رکھے تھے، کس آپ نے سنا ہو. حضرت مولانا جمیل صاحب فرمانے لگے میں نے اپنے بچے کے ہاتھ میں دیا کاغذ کا ٹکڑا تو اسی وقت پھاڑ دیا اس نے، یوں کر لیا، اس کو مسل دیا اس کو. پھر میں نے دیا اس کے ہاتھ میں 100 کا نوٹ، اس زمانے میں 100 بڑی بات تھی، 100 کا نوٹ دیا. مولانا جمیل صاحب فرمانے لگے 100 کے نوٹ کو اس نے کچھ بھی نہیں کیا، ہاتھ میں پکڑے رکھا. فرمانے لگے میں سمجھ گیا کہ تو فرمانے لگے میں نے اسے کہا تو دودھ پیتا بچہ ہے، تجھے کیا پتا پیسہ کیا ہے اور کاغذ کا ٹکڑا کیا ہے. اصل میں تیرے باپ کے دل میں پیسے کی محبت ہے جس کا تم پہ اثر ہے. آج ہمارے بچوں کے دلوں میں نوٹوں کی قیمت ہے، موبائل کی قیمت ہے، پیسے کی قیمت ہے، گاڑی کی قیمت ہے، بنگلے کی قیمت ہے. ہمارا بچہ، چھوٹا بچہ بھی کسی کو جھوپڑے میں دیکھے تو سمجھتا ہے یہ تو کسی کام کا نہیں، کسی کو بنگلے میں دیکھے تو یہ تو بڑا آدمی ہے. اس لیے کہ بچہ بھی یہ سمجھتا ہے بنگلے والا بڑا ہوتا ہے، جھوپڑے والا چھوٹا ہوتا ہے. ہمارے بچے کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ ایمان والا بڑا ہوتا ہے، کافر چھوٹا ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں باہر ملکوں میں کماتے ہیں اور کفر یا ممالک کی تعریفیں کرتے ہی نہیں تھکتے. UK ایسا، سویڈن ایسا، اور فلاں ایسا اور فلاں، پتہ نہیں تعریفیں کرتے کرتے تھکتے ہی نہیں ہیں. ان کی سڑکیں ایسی، وہاں امن و امان ایسا، وہاں یہ ویسا، وہاں وہ ویسا. ارے میرے دوست، ایک مسلمان جو زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی، خدائے پاک کی قسم دنیا کے سارے کافر مالداروں سے زیادہ افضل ہے، زیادہ قیمتی ہے. ہمارے بزرگ تھے حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں اتارے. ایک دفعہ انہوں نے 50 ملکوں کا سفر کیا. بھائی صاحب کا مزاج باہر ملکوں میں اسفار کا نہیں تھا. سن 2005 میں ان پر ایک جنون سوار ہوا کہ میں نے دنیا میں پھرنا ہے. اس سے پہلے بیرون ملکوں کے سفر نہیں کرتے تھے، اوروں کو بھیجتے رہتے تھے، خود رائے میں بیٹھتے تھے. جنون سوار ہوا. یہ عاجز ایک دفعہ داخل ہوا، فرمانے لگے یار تم دعا کرو اللہ مجھے ساری دنیا میں پھرائے، میں ساری دنیا میں اب جانا چاہتا ہوں. تو اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی انہوں نے رخت سفر باندھا اور ملکوں کی طرف جانا شروع ہوئے. ایک سفر میں 50 ملک، یورپ کے 50 ملکوں کا سفر کیا اور فرمانے لگے میں جہاز میں سفر نہیں کروں گا، میں سارا سفر بائی روڈ کروں گا 50 ملکوں میں. اب جب 50 ملکوں میں جانا طے کیا اور بائی روڈ جانا طے کیا تو جب یورپ کے کسی ملک میں اترے اور وہاں سے اپنا سفر شروع کیا تو یورپ، بھائی صاحب فرمانے لگے یورپ کے ٹی ویوں پہ یہ خبر چلی کہ مسلمانوں کا گرو آیا ہے. مسلمانوں کا کون آیا ہے؟ گرو آیا ہے. کہتے ہیں انہوں نے اپنی ایجنسیاں میرے پیچھے لگا دیں. اب جہاں ہم جائیں ایجنسیوں کی گاڑیاں ہمارے ساتھ ساتھ، جہاں جائیں ان کی خفیہ پولیس ہمارے ساتھ ساتھ. ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. اچھا ان کو سمجھ کچھ نہیں آتا تھا یہ بابا کہتا کیا ہے. ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو بھائی صاحب نے دیکھا کہ یہ کھڑے ہوئے تھے پیچھے گاڑیاں لیے تو بھائی صاحب فرمانے لگے یہ سب نقصان میں جا رہے ہیں. یہ سب کے سب کہاں جا رہے ہیں؟ جب اشارہ کیا نا ان کی طرف تو ان کو تشویش ہوئی کہ یہ ہمارے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں یہ. تو وہ فوراً آئے اور آ کے ترجمان سے ملے. یہ بڑے میاں ہمارے بارے میں کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، سچ سچ بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں. ان کا یہ کہہ رہے ہیں تم سب کے سب نقصان میں جا رہے ہو. کہنے لگے ہم نقصان میں جا رہے ہیں؟ یورپ، ساری دنیا تو یورپ کو دیکھ کے چل رہی ہے، ساری دنیا کا آئیڈیل تو اس وقت یورپ ہے، تو ہم کیسے نقصان میں جا رہے ہیں؟ تو اس نے حاجی صاحب سے پوچھا. حاجی صاحب نے فرمایا اس لیے کہ تم ایمان سے محروم ہو، تم سب کے سب خسارے میں جا رہے ہو. یہ تمہاری گاڑیاں، یہ تمہاری ٹیکنالوجیاں، یہ تمہاری حکومتیں، یہ تمہاری فوجیں، یہ تمہاری طاقتیں کب تک رہیں گی؟ مرو گے تو پھر دوزخ میں جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ جلو گے. تو کتنا بڑا نقصان ہے یہ. ہمارا بچہ اس کو نہیں سمجھتا کہ ایمان والا بڑھیا ہے، کافر گھٹیا ہے. ہمارا بچہ یہ نہیں سمجھتا. یہ بچہ ہمارا سمجھتا ہے کہ بنگلے والا بڑھیا ہے، جھوپڑے والا گھٹیا ہے.
سائیکل والا گھٹیا ہے، پجارو والا بڑھیا ہے، جس کے فالوور زیادہ ہیں وہ بڑھیا ہے، چاہے وہ فاسق ہے، جس کے فالوور کم ہیں، مسجد کا امام ہے، مسجد کا مؤذن ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ہمارے بچوں کا ذہن ہے، یہ ہمارے بچوں کی سوچ ہے، یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان سب کے دلوں میں ایمان کی قیمت پیدا کریں۔ ہمارا بچہ اس کی اہمیت کو سمجھے کہ ایمان قیمتی ہے، دنیا قیمتی نہیں۔ دنیا تو کھیل تماشا ہے، دنیا تو کچھ بھی نہیں، کچرا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد واضرب لهم مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ ان ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، قیمتی چیز تو ایمان ہے۔ تو بھئی اپنے ایمان کو بچائیں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، اپنے ایمان کی اہمیت اور قیمت اپنی نسلوں کے دلوں میں بٹھائیں گے۔ جب ایمان کی قیمت دلوں میں بیٹھ جائے گی، بتائیے ہم اپنے بچوں کو امریکہ پڑھنے کے لیے بھیجیں گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، کیوں بھیجتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ کیوں بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو امریکہ؟ پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں امریکہ، جہاں ماں اور بیوی میں بھی فرق نہیں ہے۔ بچوں کو پڑھنے بھیج رہے ہیں چائنا، بچوں کو پڑھنے بھیج رہے ہیں یو کے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ بکریاں چرانے والوں میں تواضع ہوتی ہے۔ بکریاں چرانے والوں میں کیا ہوتی ہے؟ تواضع ہوتی ہے۔ گھوڑے پالنے والوں میں تکبر ہوتا ہے، اور اونٹ چرانے والوں میں کینہ ہوتا ہے۔ وہ ہر بات کو دل میں رکھتے ہیں اور پھر وقت پہ انتقام لیتے ہیں جو اونٹ چراتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بکری کی طبیعت میں تواضع ہے، اس کے ساتھ رہنے والا متواضع ہو جاتا ہے۔ گھوڑے میں تکبر ہے، گھوڑے پالنے والے میں تکبر آ جاتا ہے۔ اونٹ کے مزاج میں کینہ ہے، لہذا اونٹ چرانے والے کی طبیعت میں بھی کینہ آ جاتا ہے۔ میرے دوستو، جب بکریوں کی صحبت کا اثر ہے، اونٹوں کی صحبت کا اثر ہے، گھوڑوں کی صحبت کا اثر ہے، کیا کفر کا کوئی اثر نہیں؟ بتائیے، کفر کا کوئی اثر نہیں؟ مجھے ایک ساتھی نے اپنے ایک جاننے والے کی کارگزاری سنائی، کہنے لگے ہمارے ایک ساتھی تھے ماشاءاللہ بڑے فعال، بڑے قربانی والے، بڑے محنتی، 4 مہینے لگ گئے اور ماشاءاللہ سب کچھ لگا دیا اور دین کی محنت میں لگ گئے۔ خیال آیا کہ شفٹ ہو جاؤں، پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، پاکستان میں یہ ہے اور وہ ہے، اور پاکستان کے پتہ نہیں کتنے عیوب گنا دیے اور چلے گئے بیوی بچوں کو لے کے باہر۔ کچھ عرصے کے بعد ہماری جماعت وہاں گئی، اللہ کی شان ان سے ملاقات ہو گئی، دیکھا تو داڑھی نہیں۔ ارے داڑھی کہاں چلی گئی؟ کہنے گے یہ کون سی بات ہے، دوبارہ رکھ لیں گے، دوبارہ رکھ لیں گے، اس میں کیا بات ہے؟ کتنے لوگ ہیں، مجھے ساتھیوں نے بتایا سروے ہوا ہے، لاکھوں لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، مہنگائی ہو گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، مہنگائی ہونے سے فاقہ آئے گا نا، بھوک برداشت کر لو۔ ایمان کو بچانا زیادہ ضروری ہے۔ فاقہ اتنا برا نہیں ہے جتنا برا ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ فاقہ تو میرے آقا کی مستقل سنت ہے۔ میرے نبی کی اکثر زندگی فاقے میں گزری ہے، اکثر زندگی بھوک میں گزری ہے، تنگی میں گزری ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے، حضرت اماں آپ کی لخت جگر بیٹی فاطمہ آپ کی خدمت میں آئیں، کہا ابو علی نے بھیجا ہے، آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اگر کسی کی بیائی ہوئی بیٹی اس کے گھر پہ روٹی کا ٹکڑا مانگنے آئے، اس باپ کے دل پہ کیا بیتے گی؟ وہ باپ مر جائے گا کہ نہیں مر جائے گا غم کے مارے کہ ہائے آج میری بیٹی کے گھر کا یہ حال ہو گیا کہ میری بیٹی کے گھر میں روٹی نہیں ہے اور وہ روٹی مجھ سے لینے آئی ہے۔ جبکہ باپ رحمت للعالمین ہے، جو کافروں کے لیے بھی دل میں احساس رکھتا ہو، اس باپ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی؟ آپ نے فرمایا بیٹی تیرے باپ کے گھر میں 1 مہینے سے کچھ نہیں ہے۔ کتنے دن سے؟ سب بتائیے۔ تیرے باپ کے گھر میں 1 مہینے سے کچھ نہیں ہے،
لیکن ابھی میرے پاس کسی نے بکریاں بھیجی ہیں ہدیے میں، کہو تو تمہیں 5 بکریاں دے دوں، ان کے دودھ کو استعمال کرو اور اپنا گزارا کرو، کہو تو تمہیں 5 اللہ کے نام سکھا دوں۔ تو ماں فاطمہ کہنے لگی ابو چھوڑیں بکریوں کو، آپ مجھے اللہ کے نام سکھا دیجئے۔ فاقہ بری چیز نہیں ہے، بھوک بری چیز نہیں ہے، غربت بری چیز نہیں ہے، ایمان قیمتی ہے۔ کون سی 1000 سال کی زندگی ہے، کچھ گزر گئی ہے، کچھ رہ گئی ہے، جو رہ گئی ہے وہ بھی گزر جائے گی۔ فٹ پاتھ پہ سونے والوں کی بھی گزر رہی ہے۔ آپ کراچی جائیں، آپ کے یہاں تو نہیں ہوگا، کراچی آپ جائیں، رات کو 1 بجے 2 بجے آپ کسی گاڑی میں بیٹھ کے سڑکوں کا چکر لگائیں، کتنی دنیا آپ کو فٹ پاتھ پہ سوئی ہوئی ملے گی۔ وہ بھی تو کسی ماں کے جنے ہیں، وہ بھی تو کسی ماں کے لختے جگر ہیں، وہ بھی تو کسی ماں کی جان ہے، وہ بھی تو کسی باپ کی جان ہے، جو فٹ پاتھوں پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ مر وہ بھی جائیں گے اور مر وہ بھی جائیں گے جو کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، اربوں میں کھیل رہے ہیں، وہ بھی مر جائیں گے، یہ بھی مر جائیں گے۔ مرنے کے بعد اس پہ فیصلے نہیں ہوں گے کہ یہ لینڈ کروزر کا سوار ہے اور یہ پیدل چلنے والا ہے، یہ 17ویں گریڈ کا ہے، یہ 20ویں گریڈ کا ہے۔ مرنے کے بعد اس پہ فیصلے نہیں ہوں گے۔ کس پہ فیصلے ہوں گے؟ اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون۔ اس پہ فیصلے ہوں گے۔ نیکیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کو کون راضی کر کے آیا ہے؟ اس پہ فیصلے ہوں گے۔ یہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اعمال نہیں ہے، اس کے لیے دوزخ ہے، اس کے لیے دوزخ ہے۔ اس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا۔ جب اس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا تو وہ چیخے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش میری موت مجھے مار دیتی اور میں موت کے بعد نہ زندہ کیا جاتا۔ مجھے نہیں چاہیے جنت، کم از کم میں دوزخ کی آگ سے تو بچ جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پتہ ہے کون ہوگا، یہ پتہ ہے کون ہوگا جس کو اتنی بڑی شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے، اتنی بڑی حسرت جس سے ہو رہی ہے۔ یہ وہ نہیں ہے جو غریب تھا، یہ وہ نہیں ہے جو بے روزگار تھا، یہ وہ نہیں ہے جو بیمار تھا، یہ وہ نہیں ہے جو کالا کلوٹا تھا، یہ وہ نہیں ہے کہ جو کسی چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا، یہ وہ نہیں ہے کسی جھوپڑے میں رہتا تھا۔ یہ کون تھا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ وہ تھا جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، جو مومن نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا۔ اب کیا ہوگا؟ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج کوئی اس کا دوست نہیں، ولا طعام، اور کوئی اس کو کھانا نہیں ملے گا۔ یہ بھوک سے تڑپے گا، روئے گا، چلائے گا، چیخے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ کیا ملے گا؟ الا من غسلین، غسلین ملے گا۔ غسلین کسے کہتے ہیں؟ دوزخیوں کے جسموں سے جو پیپ نکلے گی، جو خون نکلے گا، وہ مکس ہوگا، جہنم کی آگ سے کھولے گا، وہ اس کو دیا جائے گا۔ خون اور پیپ ملا ہوا جہنم میں کھولتا ہوا، اس کی نہریں بہ رہی ہوں گی، اس میں سے پیالے پیالے بھر بھر کے اس کو دیے جائیں گے، اس کو پیو۔ میرے دوستو، ایمان کی حفاظت کریں، اپنی نسلوں کے دلوں میں ایمان کی اہمیت کو پیدا کریں۔ بیٹا ایمان قیمتی، پیسے قیمتی نہیں، پیسے آنی جانی چیز۔ آج حال یہ ہے کہ باہر ملکوں کے، کافر ملکوں کے پاسپورٹ لینے کے لیے لوگ اپنے آپ کو عیسائی شو کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے ایمان کی اہمیت نہیں بٹھائی، باپ نے ایمان کی اہمیت نہیں بٹھائی۔ تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، اپنی نسلوں کے دلوں میں ایمان کی اہمیت بٹھائیں گے، اور ایمان کی حفاظت کہاں ہوگی وہ سمجھ گئے؟ تبلیغ کا کام
اس کو زندگی کا مقصد بنائیں، علماء سے پوچھے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائیں، بڑی برکت ہوگی سچ مچ۔ اس کی برکتیں آپ آنکھوں سے دیکھیں گے، جب آپ ہر چیز علماء سے پوچھ کے کریں گے، اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور مشائخ کے ساتھ تعلق رکھیں، اہل اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، خانقاہوں میں آنا جانا رکھیں تاکہ اللہ کی محبت حاصل ہو، اللہ کا خوف حاصل ہو، اور نماز کا خشوع خضوع حاصل ہو، نگاہوں کی حفاظت حاصل ہو، زبان کی حفاظت حاصل ہو، اور پاک دامنی حاصل ہو، تقوی طہارت حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان ایمان کی حفاظت کی صورتوں کے ساتھ جڑے رہنے اور ان میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔